عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے دور خلافت میں جب بیت المقدس فتح ہوا تھا بہت دیر لگ گئی، بڑی دیر تک بیت المقدس کا محاصرہ کیے رکھا اہل ایمان نے، لیکن فتح نہیں ہو رہا تھا۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خط لکھا، مراسلہ لکھا، حضرت الامیر یا امیر المومنین بڑا مشکل وقت ہے، بات کسی نتیجے پر نہیں پہنچ رہی۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ سے چلے تھے، ساتھ ایک غلام لیا، سواری لی، غلام لیا، ایک غلام ایک امیر المومنین وقت کا خلیفۃ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ سفر شروع کرنے سے پہلے یہ آپس میں امیر المومنین اور غلام ان کا یہ معاہدہ طے پایا کہ سفر کریں گے اور باری باری سواری پر سوار ہوں گے، ایک منزل آپ ایک منزل میں، کبھی میری باری کبھی آپ کی باری۔ غلام کہنے لگا نہیں حضرت آپ سوار رہے میں پیدل چلوں گا، فرمایا نا، طے پا گیا، باری باری سفر کرتے جا رہے۔ جب بیت المقدس کا علاقہ قریب آیا اتفاق سے باری غلام کی تھی سواری پر سوار ہونے کی اور امیر المومنین کی باری پیدل چلنے کی تھی۔ غلام کہنے لگا امیر المومنین کافر ہیں، یہودی ہیں، لڑائی ہے، مقابلہ ہے، جنگ ہے، آپ امیر المومنین، یہ آپ کی شایان شان نہیں ہے۔ لوگ کہیں کہ دیکھو یہ وقت کا امیر خلیفہ، قائد، لیڈر، جرنیل ان کا پیدل چل رہا ہے اور غلام جو ہے وہ سواری پر سوار ہے، آپ سوار ہو جائیں میں پیدل چلتا۔ واہ عمر فاروق باتیں کرتے ہیں، سبھی مثالیں دیتے ہیں، ہاں عمر جیسا حاکم دے دے، عمر جیسا انصاف ایسے مل جاتا ہے، یہ چیز ایسے ہی آ جاتی ہے۔ تقویٰ چاہیے، اخلاص چاہیے، للہیت چاہیے، سر تسلیم خم کرنے والا، اللہ تعالیٰ کے حکم کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور طریقے اور آداب پر ان کا مر بک جانے والا ہو تو تب کی چیز آتی۔ عمر فاروق فرمانے لگے اے غلام آج اگر میں تیری باری لے لوں، میں سوار ہو جاؤں، اللہ تعالیٰ کے ہاں کیا جواب دوں گا، کیا جواب دوں گا اللہ کے ہاں؟ چلے، فرمایا نہیں آپ سوار ہوں گے میں پیدل چلوں گا۔ ادھر خبر پہنچی بیت المقدس میں یہودیوں کے عالم راہ پر بیٹھ کے سر پکڑ کے تورات کی ورقدانی کرنی شروع کر، تورات کھولنی جو ہے نا اس کے ورقدانی شروع کر دی انہوں نے کہ اس کے اندر کیا نشانیاں لکھی ہوئی ہیں جو بیت المقدس کو فتح کرے گا، اس کی کیا نشانیاں، سر پکڑ کے بیٹھ گئے۔ وہ اس قسم کا ہوگا، اس کے کپڑے اس قسم کے ہوں گے، اس کے کپڑوں پر اتنے پیبند لگے ہوئے ہوں گے، اتنے ٹانکے لگے ہوئے ہوں۔ جب پتا چلا کہ عمر فاروق قریب آگے ہے، وہاں سے یہودی اٹھے، ان کے راہ پر آگے بڑھے، جا کر دیکھا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ سادگی ہے، عاجزی ہے۔ اس نے دیکھا آپ کے لباس کو گننا شروع کر دیا، 1 2 3 4 5 10 11 12، یہ 12 پیوند لگے ہوئے، 12 ٹانکے لگے ہوئے اس کے لباس پر۔ تو رات میں ہمیں بتلایا تھا کہ بیت المقدس کو جو فتح کرے گا اس کے لباس پر، اس کے کرتے پر 12 پیوند لگے ہوئے۔ یہودیوں نے بغیر جنگ کیے بیت المقدس کی چابیاں عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی جھولی میں ڈالی۔ انہیں کہا لڑیں گے، جنگ کریں گے، لڑائی کریں گے، قتل ہوں گے، مارے جائیں گے، ذلیل ہوں گے، فتح تو پھر بھی ان کی ہوگی۔ تو بہتر نہیں ہے کہ عزت کے ساتھ ان کو چابیاں دے دی جائیں، بغیر جنگ کے، بغیر لڑائی کے، بغیر قتل و غارت کے۔ اللہ تبارک و تعالی نے عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی جوڑی میں اس کو فتح کر کے بیت المقدس کو دے دیا۔ آج اگر ہم چاہتے ہیں کہ عزت کی زندگی بسر کریں، اللہ ہمیں عزت عطا فرمائے، فلسطین کو آزادی والی نعمت ملے، وہ ظلم کی اس چکی سے باعزت طریقے سے فاتح ہو کر نکلے۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی طرز زندگی کو اپنانا پڑے گا۔ اور یاد رکھو ذلت اور جلالت جو ہے، اور اسی طرح یہ قسم پوشی جو ہے، غربت جو ہے، شکست جو ہے، وہ ہمارا پیچھا نہیں چھوڑے گی جب تک عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی طرز زندگی کو نہیں اپنائیں گے۔ اور جس ملک کے اندر عمر فاروق رضی اللہ تعالی
انہوں کی توہین کے جلوس اور ریل میں نکالی جائے، نعوذ باللہ من ذالک، اور کوئی پوچھنے والا نہ، ملک وہ ہو، قطع ارضی وہ ہو، ارض پاک وہ ہو کہ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ کے نام پر جو ملک جو ہے، جو وطن مارد وجود میں ہے، دو ہی تو سلطنتیں، ایک سعودی عرب ایک پاکستان، جو توحید کی بنا پر، للہیت کی بنا پر، کلمے کی بنیاد پر مارد وجود میں آئے، اس ملک کے اندر اگر ان نفوس قدسیہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی اگر توہین کی جائے گی تو پھر عزت نہیں ملے گی میرے بھائی۔ قانون چل رہا ہے توہین صحابہ کی جو ہے نا، وہ جو بل پیش ہوا ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی عزت کا، ناموس کا، تحفظ کا جو بل پاس ہوا ہے وہ اٹکا ہوا ہے، سائن نہیں ہو رہے، پاس نہیں ہو رہا، اٹکا ہوا ہے، لٹکا ہوا ہے۔ کیوں بھائی؟ کیا ہے؟ اس ملک پاکستان کی اس سرزمین کے اندر صحابہ کی نافوس جو ہے، ناموس جو ہے، ان کی عزت، ان کی حرمت، ان کی عظمت جو ہے، اس کا تحفظ نہیں چاہیے ہمیں؟ کیوں نہیں پاس ہو؟ وجہ کیا ہے؟ کھانے ہیں ان لوگوں کے، سفر کرنے ہیں ان ملکوں کے اندر، پاسپورٹ لینے ہیں، اولادیں وہاں بستی ہیں، کاروبار وہاں، جائیدادیں وہاں ہیں، ایش و عشرت وہاں کرتے ہیں، یاشیاں وہاں کرتے ہیں۔ یہ بیان دے سکتے ہیں ان کے خلاف؟ کس منہ سے بول لیں گے؟ بہرحال اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی بھی معافی مانگنی چاہیے، اپنی کمزوریوں کو سامنے رکھ کے اللہ تعالیٰ کے ساتھ تجدید عہد کرنا چاہیے کہ یا اللہ زندگی کے جو دن ہیں اسلام پر قائم اور دائم رکھنا، یا اللہ ہمارے ایمان کی حفاظت فرما، ہماری نیتوں کے اندر، ہمارے اعمال کے اندر اخلاص پیدا فرما، اور یا اللہ تیرے حضور التجا ہے کہ موت بھی آئے تو خاتمہ بالایمان، ایمان پر یا اللہ موت عطا فرما۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔